ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم سب جانتے ہیں، کتنے جلیل القدر پیغمبر، اتنا جلالی پیغمبر کہ اللہ کلام کرتا ہے حضرت موسیٰ سے کوہ طور پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قریبی رشتہ دار تھا جس کو دنیا قارون کے نام سے جانتی ہے. اس کا نام کیا تھا؟ آپ جانتے نہیں قارون کو؟ بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑا مالدار تھا، لیکن حضرت موسیٰ کا قریبی رشتہ دار تھا. اب حضرت موسیٰ کو جب کبھی تورات سننے کا شوق ہوتا تو قارون کو بلاتے اور کہتے کہ تم تورات کی تلاوت کر کے مجھے سنا. کیوں؟ اس لیے کہ قارون کو اللہ نے دولت کے ساتھ بڑی اچھی آواز بھی عطا کی تھی. جب وہ تورات پڑھتا تھا تو حضرت موسیٰ اس کی تلاوت کو بڑے شوق سے سنتے تھے. پتہ چلا بڑے مزے کا آدمی ہے، دین دار بھی ہے، اور اللہ نے اس کو دولت سے بھی نوازا ہے، کیونکہ بے دین سے تو موسیٰ تورات نہیں سنیں گے. ابھی تک تو ایمان والا ہے، ابھی تک تو دین والا ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ تورات سن رہے ہیں. بے دین سے تو تورات نہیں سنیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب شوق ہوتا قارون کو بلاتے، تورات کی تلاوت سنتے. حضرات محترم، کچھ دن کے بعد میں حضرت موسیٰ پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ اپنی قوم سے زکوٰۃ طلب کرو. حضرات محترم، حضرت موسیٰ نے جو کا تو وہی حکم اپنی قوم کو سنا دیا. اب جو بیچارے غریب تھے، مڈل کلاس کے لوگ تھے، ان پر تو کوئی بوجھ نہیں تھا، ان پر تو کوئی بوجھ نہیں تھا. انہوں نے جھٹ جھٹ زکوٰۃ دینا شروع کر دیا. لیکن قارون جس کے خزانوں کی کنجیاں بہت سارے جانوروں پر لد کے آتی تھیں. حضرات محترم، آپ ذرا تصور کریے، جس کی کنجیوں کا، چابیوں کا یہ حال ہے کہ بہت سارے جانوروں پر لد کے آتی ہوں، اس کی تجوریوں کا کیا حال ہوگا؟ اور جب اس کی تجوریاں اتنی ہوں گی تو اس کے پاس مال کتنا ہوگا؟ آپ تصور نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بھی پیغام بھجوایا، قارون اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب 2.5% زکوٰۃ دو. حضرات محترم، قارون نے کہا حضرت موسیٰ سے، ذرا سوچ کے جواب دوں گا. بس یہی شیطانی وسوسہ ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو کچھ مت سوچو، کچھ مت سوچو. جب اللہ اور اس کا رسول حکم دے دیں تو اس بات کو کر دو جس کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے. رات مشورہ کرنے کے لیے قارون نے کہا کہ 1 دن کا ٹائم دو. اب شیطانی وسوسے اس کے دماغ میں آنے لگے، اتنا مال ہے میرے پاس، 2.5% زکوٰۃ نکالوں گا تو میرے مال میں تو کمی واقع ہو جائے گی. جیسا کہ عام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر 1 لاکھ پہ 2500 نکال دیے تو 2500 کم ہو جائیں گے. حضرات محترم، یاد رکھیں، یہ 2500 جو تو نے نکالے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے 1 لاکھ تھے، تب تو نے نکالے ہیں. اگر لاکھ نہ دیتا تو تیری توفیق ہوتی کہ تو 2500 نکال دیتا. حضرات محترم، اگر وہ چاہے تو 1 لاکھ سے تجھے 0 پہ بھی لا سکتا ہے، 0 پہ بھی لا سکتا ہے. یاد رکھیں، محشر کے میدان میں ایک اژدہا ایسا ہوگا کہ جس کے دانت لوہے کے ہوں گے، وہ لوگوں کو تلاش کرے گا، تلاش کرتے کرتے شخصوں کو پکڑے گا، ایک کا ہاتھ چبائے گا پھر دوسرا چبائے گا، تو وہ انسان ایسی چیخ مارے گا کہ محشر کے میدان میں جتنے لوگ ہوں گے اس کی چیخ سن کے حیران اور پریشان ہو جائیں گے. اب میدان محشر تیری اور میری طرح کے میدانوں کی طرح تو کوئی چھوٹا میدان نہیں ہوگا. محشر کے میدان میں تو آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان جمع ہوں گے. ایسی چیخ کے میدان محشر میں جمع ہونے والے انسان پریشان ہو جائیں گے. وہ انسان پوچھے گا تو مجھے کیوں کاٹتا ہے؟ اب وہ جواب دے گا، میں تیرا وہی مال ہوں جس مال کی تو زکوٰۃ دنیا میں ادا نہیں کرتا تھا. حضرات محترم، یہ تب تک
डसता रहेगा जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आएगा। तो ऐसे माल को जमा करके क्या करोगे जो महशर के मैदान में अज़दहा बन के तुम्हारे ऊपर वबाले जान बन जाए। कारून ने कहा कि एक दिन की मोहलत दो। एक दिन का जब वक्फा गुजरा, उसने एक बदकार औरत को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि जो मैं तुझसे कहूँ वो तू कर, तू जितना माल बोलेगी उतना दूंगा, या तू ना भी बोले तो मैं तुझे इतना माला माल कर दूंगा कि तूने सोचा भी ना होगा। उस बदकार औरत ने कहा काम क्या है? कारून ने कहा काम ये है, जब कल मूसा अपनी कौम से खिताब करेंगे ज़कात के मामले पे, तुम मजमे से खड़ी होकर के ये कह देना कि इस मूसा ने मुझसे जबरदस्ती जिना किया है। थर्रा गई औरत, कहने लगी कारून क्या कहता है, एक पैगंबर पर मैं जिना का इल्जाम लगाऊंगी। हजरात मोहतरम, कारून ने कहा देख ले, एक तरफ दौलत है, एक तरफ तेरा घर है, इतनी दौलत दूंगा कि तेरी नस्लें माला माल हो जाएगी। हजरात मोहतरम, अब बदकार तो थी ही, कुछ देर के लिए ख्याल आया था कि मैं नबी पर कैसे इल्ज़ाम लगा दूं, लेकिन कुछ देर के बाद में लालच जीत जाता है। अब तक तो बदकार भी थी, लेकिन अब बेज़मीर भी हो गई, बेगैरत भी हो गई। कारून से कहने लगी जो तू कहेगा वो करूंगी। अब आप समझ लीजिए कि माल को बचाने के लिए इंसान कैसे कैसे हीले इस्तेमाल करता है। सुबह का सफेदा नमूदार हुआ, हजरत मूसा कौम से खिताब करने के लिए खड़े हुए। मजमा है ठाटे मारता हुआ समंदर। इससे पहले कि हजरत मूसा कलाम करते, कारून खड़ा हुआ, क्वेश्चन किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, ऐ मूसा जरा एक सवाल का जवाब बता दीजिए। हजरत मूसा ने कहा कहो क्या कहना चाहते हो। कहा उस शख्स की क्या सजा है जो शादीशुदा हो और किसी औरत से ज़िना कर ले। हजरत मूसा ने कहा कि अगर इस्लामी हुकूमत हो, पहले तो इस्लामी हुकूमत हुआ करती थी, अब तो इस्लामी हुकूमत नहीं है आपके हिंदुस्तान में। जहाँ इस्लामी हुकूमत हो उसकी सज़ा ये है कि इंसान को संसार किया जाता है। क्या किया जाता है? संसार किया जाता है। इंडोनेशिया में आज भी ये सज़ा दी जाती है, अफ़गानिस्तान में भी आज ये सज़ा दी जाती है कि अगर कोई ज़िना कर ले और उसका ज़िना प्रूफ हो जाए तो उसको बीच मैदान में खड़े होकर के पत्थर मारे जाते हैं ताकि ये इंसान दूसरों के लिए निशान इबरत बन जाए। हज़रात मोहतरम, बात करते हो सऊदी की, बात करते हो मुस्लिम ममालिक की, तो वहाँ तो चोरों का हाथ काटा जाता है। क्यों हिंदुस्तान में चोर का हाथ नहीं काटते? आज ही काटना शुरू कर दो, चोरियां खत्म हो जाएंगी। वहां तो रैपिस्ट को फांसी दी जाती है, यहाँ पे जरा रैपिस्ट को भी चौराहे पे खड़े होकर के फांसी दो, ये जिना खत्म हो जाएंगे, रेप खत्म हो जाएंगे। अपने मतलब की चीजें लाते हो वहां से उठा के, जो तुम्हारे मतलब की नहीं होती उनको वहीं छोड़ देते हो। हजरात मोहतरम, अर्ज कर रहा था, कारून ने कहा उसकी सजा क्या है जो शादीशुदा हो और किसी औरत से जिना कर ले। कहा उसको पूरी कौम के सामने संसार कर दिया जाएगा। उसने उसी औरत को इशारा किया और कहा कि अब खड़ा होकर के पूरे मजमे में ये कह कि मूसा ने मेरे साथ जिना किया है। कहा इस औरत के बारे में क्या कहते हो? कहा कौन सी औरत? इशारा हुआ कारून का, खड़ी हुई। जैसे ही खड़ी हुई, कारून ने कहा कि आपने इस औरत के साथ जिना किया है। पूरी कौम हैरत में है। हजरत मूसा जलाले पैगंबरी के साथ जब खड़े होते हैं और उस औरत की तरफ गजब की हालत में जब देखते हैं, ऐसा गजब कि जब हजरत मूसा गजब में आते तो आपके बाल कुर्ते से बाहर आ जाया करते थे। तारीख के अंदर आता है कि आपके अमामे से शुआएं निकलती थी जब आप गजब में होते थे। जब पैगंबराना जलाल के साथ उस औरत को देखा, थर्रा गई वो औरत, कांप गई वो औरत। मजमे से कहती है ये कारून है जिसने मुझे कहा था कि मूसा पे इल्जाम लगाओ कि इन्होंने मेरे साथ जिना किया है। हजरात मोहतरम, बात सच्ची की सच्ची हो गई, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अब आवाज
آواز آئی حضرت موسیٰ پر، اے موسیٰ تیرے ہی رشتہ دار نے جس کو ہم نے دنیا میں نوازا، جو تیرا رشتہ دار تھا قارون، اس نے تیرے اوپر الزام لگایا ہے، یہ مجرم ہے تیرا اور میرا، اس کو کیا سزا دینی چاہیے؟ حضرت موسیٰ نے کہا مولا جو تو سزا دینا چاہے دے دے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ یہ تیرا مجرم ہے، تیرا، تو بتا کہ اس کو کیا سزا دی جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں قارون کو مخاطب کر کے کہ اے زمین تو اس کو اپنے اندر دھسا لے۔ بس اتنا کہنا تھا، قارون زمین میں دھس گیا۔ جب آدھا دھسا تو بے غیرت تھا، بے دین تھا، جاتے جاتے حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے اے موسیٰ بڑی اچھی پلاننگ ہے، مجھ کو زمین میں دھسا کر کے میرے مال پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے زمین سے کہا رک، اس کے مال کی طرف اشارہ کیا کہ اس کا مال جتنا ہے اس کے سر پہ اکٹھا ہو جائے۔ ایک تو اب تک عذاب تھا، دوسرا مال کا عذاب سر پہ اکٹھا ہوا۔ تب حضرت موسیٰ نے کہا اے زمین اس کو اور اس کے مال کو زمین میں دھسا دے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کا مال بھی زمین میں دھس گیا، وہ خود بھی زمین میں دھس گیا۔ حضرات محترم اگر زکوٰۃ دے دیتا تو اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جاتا، حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جاتا۔ آپ تو بچ رہے ہیں نا زکوٰۃ دینے سے، ذرا ان پڑوسیوں کا خیال کریے جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے، ذرا ان رشتہ داروں کا خیال کریے جو حضرات محترم اسپتالوں کے اندر ایک ایک ٹیبلٹ کو پریشان ہیں، اپنے بچوں کو 1,000 کے کھلونے دلانے والوں، 1,000 کے 2,000 کے کپڑے پہننے والوں، ذرا اپنے اندر احساس پیدا کرو کہ تمہارے معاشرے کے اندر تمہارے قریب ہی کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو کپڑوں کو ترس رہا ہو، جو دوائیوں کو ترس رہا ہو۔ اپنی زکوٰۃ آپ ان پر صرف کیجئے۔ میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی تھی انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے؟ سب سے پہلے فقیر کو۔ کس کو؟ ذرا زور سے بولیے، فقیر کو۔ اب آپ جو دیکھتے ہیں معاشرے میں ایسے فقیر نہیں کہ جن کے پاس میں ایکٹیوا ہو، جن کے پاس میں بلیٹیں ہوں، جو خود بھی مالک نصاب ہوں لیکن دیکھنے میں فقیر ہو، آپ ان کو اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ نہیں، جس کے پاس نہ گھر ہو، نہ مکان ہو، نہ کچھ ہو، بالکل فقیر ہو، ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو اس کے پاس، اس کو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ دوسرا مساکین۔ کیا؟ مساکین۔ مساکین کون ہے؟ جو مالک نصاب نہ ہو، جو مالک نصاب نہ ہو، حضرات محترم مساکین کو دیں گے آپ۔ تیسرا جو قرض میں ڈوبا ہوا ہو، جو قرض میں مثال کے طور پر ایون میں ہی قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، مثال کے طور پر میں ہی قرض میں ڈوبا ہوا ہوں تو آپ مجھے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہے یا آپ کا کوئی رشتہ دار قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو قرض سے باہر لانے کے لیے آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے۔ تیسرا اللہ کی راہ میں نکلنے والے، جیسے کہ مثال کے طور پر مدارس کے طلباء اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے تو آپ مدارس کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینا۔ تیسرا مسافر۔ پانچواں مسافر۔ کون سا؟ مسافر۔ اگر میں مالک نصاب ہوں، ہبلی میں رہتا ہوں، میں مالک نصاب ہوں، زکوٰۃ دے سکتا ہوں۔ میں نے سفر کیا بنگلور کا، بنگلور میں جا کے میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، بنگلور میں جا کے میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، لیکن ہبلی میں مالک نصاب ہوں، بنگلور میں میرے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں، میں مسافر ہوں۔ قرآن کی روح سے اب آپ مجھ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسافر